اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز اور محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، دعا ہے کہ دوران بیان ہونے والی کمی بیشی، غلطی کوتاہی اور زبان کی لغزش کو اللہ تبارک تعالیٰ اپنی بے مثال رحمت کے سبب معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ ایک مرد صالح کی ماں ایک نیک اور پاک باز عورت تھی۔ اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ وہ اپنی ماں سے کہا کرتا تھا کہ اے میری پونجی اور میرے ذخیرے، اور اے جس پر زندگی میں اور بعد وفات میرا بھروسہ ہے، مجھے مرتے دم رسوا نہ کرنا اور قبر میں مجھے وحشت میں نہ ڈالنا۔ اور اس کے بعد وہ ہر جمعہ کو اس کی قبر کی زیارت کو جایا کرتا تھا۔ وہاں خوب اللہ کا ذکر کر کے اس کے اور اس کے ہمسایوں کے لیے دعا مانگا کرتا تھا، یعنی وہ اس کی بخشش اور مغفرت کی دعا تو کیا ہی کرتا تھا، ساتھ میں دوسرے قبرستان میں دفن لوگوں کی بخشش اور مغفرت کی دعا بھی کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس نے اپنی ماں کو خواب میں دیکھا۔ اس نے اپنی ماں کی حالت پوچھی تو ماں نے کہا کہ یقیناً موت کی بے چینی بڑی سخت ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل سے اچھے برزخ میں ہوں۔ اس میں حریر کا فرش لگا ہے اور قیامت تک ریحان کے گدے بچھے رہیں گے۔ اے میرے بیٹے، ہر جمعہ کو میری قبر کی زیارت کیا کرنا اور اس کو چھوڑنا مت، کیونکہ مجھے اور میرے ہمسایوں کو تیری زیارت اور دعا سے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص مغرب اور عشاء کی درمیانی شب جمعہ کو 2 رکعتیں اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ اور آیت کرسی 1 بار اور سورہ اخلاص اور معوذتین 5 بار پڑھے، اور اس سے فارغ ہو کر 15 بار استغفار پڑھے اور 15 مرتبہ مجھ پر درود پاک بھیجے تو ان سب کا ثواب اپنے والدین کو بھیجے تو اللہ کے سوا ان دونوں کا ثواب کسی کو معلوم نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ باپ کے ساتھ حسن سلوک کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اس کے چلے جانے کے بعد اس کے ساتھ تعلقات رکھنے والوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ حضرت ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے راستے میں تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک بدو جاتا ہوا نظر آیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی سواری دے دی اور اپنے سر مبارک سے امامہ اتار کر بھی اس کی نظر کر دیا۔ حضرت ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ حضرت یہ شخص تو اس سے کم درجہ احسان پر بھی خوش ہو جاتا، آپ نے امامہ بھی دے دیا اور سواری بھی اس کی نظر کر دی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا باپ میرے باپ کے دوستوں میں سے تھا، اور میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ بہترین صلہ آدمی کا اپنے باپ کے دوستوں پر احسان کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ حاضر ہوا تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے ملنے تشریف لائے اور یہ فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ میں کیوں آیا ہوں؟ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ اپنے باپ کے ساتھ اس کی قبر میں صلح رحمی کرے، اس کو چاہیے کہ اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور میرے باپ اور تمہارے والد میں دوستی تھی، اس لیے آیا ہوں۔ دوست کی اولاد بھی دوست ہی ہوتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جس شخص کے ماں باپ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک مر جائے اور وہ شخص ان کی نافرمانی کرنے والا ہو تو اگر وہ ان کے لیے ہمیشہ دعائیں مغفرت کرتا رہے، اس کے علاوہ ان کے لیے اور دعائیں بھی کرتا رہے تو وہ شخص فرما برداروں میں شمار ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین گرامی، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا کس قدر انعام و احسان اور لطف و کرم ہے کہ والدین کی زندگی میں بسا اوقات ناگوار امور پیش آ جانے سے دلوں میں میل آ جاتا ہے، لیکن جتنا بھی رنج ہو جائے، والدین ایسی چیز نہیں کہ جن کے مرنے کے بعد بھی دلوں میں رنج رہے۔ ان کے احسانات یاد کر کے آدمی بے تاب نہ ہو جائے، لیکن اب وہ مر گئے، اب کیا تلافی ہو سکتی ہے؟ اللہ جل شانہ نے اپنے فضل سے اس کا دروازہ بھی کھول دیا کہ ان کے مرنے کے بعد ان کے لیے دعائیں کریں، ان کی مغفرت کو اللہ سے مانگتے رہیں، ان کے لیے صالح ثواب جانی اور مالی کرتے رہیں کہ یہ ان کی زندگی کے زمانے میں جو ان کے حقوق ضائع ہوئے ہیں اس کی تلافی کر دے گا۔
اور بجائے نافرمانوں میں شمار ہونے کے فرمانبرداروں میں شمار ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا کس قدر احسان ہے کہ ہاتھ سے وقت نکل جانے کے بعد بھی اس کا راستہ کھول دیا، اور کس قدر بے غیرتی اور دلی کثافت ہوگی کہ اگر اس موقع کو بھی ہاتھ سے کھو دیا جائے۔ ایسا کون ہوگا جس سے ہمیشہ والدین کی رضا ہی کے کام ہوتے رہے ہوں، اور ادائے حقوق میں کوتاہی تو کچھ نہ کچھ ہوتی ہی ہے۔ اگر اپنا معمول اور کوئی ضابطہ ایسا مقرر کر لیا جائے جس سے ان کو ثواب پہنچتا رہے تو کس قدر اعلیٰ چیز ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے والدین کے سچے دل سے فرما بردار بنائے، اور جن جن بہن بھائیوں دوستوں کے والدین یا دونوں میں سے ایک اس جہاں فانی سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت اور بخشش فرمائے، اور ان کی زندگی میں اگر ہم سے جانے انجانے میں نافرمانی کے معاملات ہوئے یا ایسا کچھ ہوا ہو جو ہمارے والدین کی ناراضگی کا سبب بنا ہو، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، ہمیں اتنی ہمت اور طاقت دے کہ ہم ایسے عمل کریں کہ ہمارے والدین کی بخشش و مغفرت ہو جائے، اور ہم بھی روز محشر نافرمانوں کی بجائے فرما برداروں میں شامل ہو جائیں۔ آمین ثم آمین۔